پاکستان کے اندر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جہاں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، وہاں منتخب پارلیمنٹ کے اندر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے انتھک جد و جہد کی، جس میں سر فہرست قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز اور دیگر علماء اہل سنت کی کاوشیں تھیں کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس کے بعد چونکہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے تھے اور شعائر اسلامی کا استعمال کر رہے تھے، تو ان کو روکنے کے لیے 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس یہ منظور ہوا، اور اس کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان کے اندر 2 شقوں کا اضافہ کیا گیا، 298B اور 298C۔ ان 2 شقوں کا اضافہ کر کے قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کے لحاظ سے جو ان پر پابندیاں تھیں، خصوصی طور پر ان پابندیوں کو بیان کیا گیا اور قانونی طور پر ان پر لازم کیا گیا کہ وہ ہرگز شعائر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے اور کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے۔ یہ جو دونوں شقیں تھیں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس کی شکل میں دستور پاکستان میں ہیں، 298B میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر 298C، اور پھر یہ کہ قادیانی مسلسل ان کی خلاف ورزی کرتے آ رہے ہیں، اور اس فیصلے میں پھر اس خلاف ورزی کو قانونی جواز فراہم کر دیا گیا ہے، جو کہ اسلامیان پاکستان اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ 298B میں ہے قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مرئی نقوش کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی شخصیت کو ام المومنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے، تو اسے یعنی ان میں سے کوئی کام کرنے کی بنیاد پر تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پر منسوب کرے، یعنی یہ کہے کہ ہم اذان دے رہے ہیں یا اذان ہو رہی ہے، یا اس طرح اذان دے جو مسلمان دیتے ہیں، جس طرح مسلمان دیتے ہیں، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ یہ تھی 298B۔ اور 298C جو ہے اس میں یہ ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص
جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے تو اس کو کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ یعنی یہ جو 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس لازم کیا گیا تھا، یہ علی الاطلاق ان پر لازم کیا گیا تھا کہ نہ اعلانیہ طور پر نہ خفیہ طور پر کسی طریقے سے بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے، یہ مطلقاً ان پر لازم تھا۔